جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القریش ہم نے شروع کی ہے، جو کہ 106 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اس میں 4 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، اور اس کی پہلی 2 آیات ہم نے آج لکھی ہیں۔ اس کو اللہ کرے ہماری مکمل ہو جائیں۔ جی، سب سے پہلا ورڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے لی ایلافی۔ لائن سے میں شروع کرنے لگی ہوں، عائشہ آپ بتاؤ گے لی جی ایلافی کیا ہے؟ میں لام جو ہے وہ تو حرف جارہ ہے۔ ٹھیک ہے، الاف الاف جو ہے وہ مجرور اسم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں یہ کنفرم پتہ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دوسری اب وہ نہیں رہ گئی کہ حروف جارہ کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیشہ ایک اسم ہوتا ہے۔ حروف جارہ کے بعد کبھی بھی فعل نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد لازمی ایک اسم ہوتا ہے، اور جو کہ مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ مجرور اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایلافی۔ جی جی الاف۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ زیر اس کو ملی ہوئی ہے، تو یہ دوسری نشانی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فعل کبھی زیر پہ اینڈ نہیں کرتا۔ فعل کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مرفوع ہوتا ہے پیش والا، یا فلو تفلو افلو نفلو، یا وہ منصوب ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے حروف ہم جانتے ہیں جس طرح حروف جارہ اسم کو جر دیتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ فعل کو، فعل مضارع کو نصب میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لفظ یفعلو کے بجائے یفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ منصوب ہو جاتا ہے فعل مضارع۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے کہ یا پھر وہ مجزوم ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسم ہے وہ جو مضارع فعل وہ مجزوم ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے حروف بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ فعل مضارع کو جس طرح منصوب کرتا ہے اس طرح مجزوم بھی کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر اور فعل نہیں کی اینڈنگ بھی ہمیشہ جازم کے اوپر ہوتی ہے، مجزوم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فعل یا تو پیش والا ہوتا ہے، یا زبر والا ہوتا ہے، یا ساکن یعنی کہ جازم ہوتا ہے، کبھی بھی زیر والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسم کی بھی 3 اعرابی حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اسم کی اینڈنگ کبھی ساکن پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کبھی مجزوم نہیں ہو سکتا جزم والا۔ تو اب یہ زیر والا ہے، اس کا مطلب ہے ایک تو ہمیں یہ نشانی مل گئی اسم ہونے کی کہ حروف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، اور دوسری یہ نشانی مل گئی کہ اس کی اینڈنگ زیر کے اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں مل کے اب عائشہ کیا بن گئے؟ جار مجرور حرف مرکب جاری۔ مرکب جاری۔ اب مرکب جاری جو ہے وہ مرکب جاری بن کے کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ کسی بھی جملے میں مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق 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 بن کے آتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں متعلق 2 طرح کا ہوتا ہے، یا وہ متعلق اسم ہوتا ہے یا متعلق فعل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جملہ کیا ہے۔ کلثوم نوید آپ بتاؤ گے جملے کی کون سی قسم ہے؟ عائشہ جزاک میم اللہ۔ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ کون سے اسم سے شروع ہو رہا ہے؟ میم ایلافی جو ہے نا وہ اسم ہے نا، اسم ہے۔ لی تو اچھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ مل کے کیا بنے ہیں دونوں؟ میم یہ جار مجرور اور مرکب جاری بن گئے۔ اچھا، جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ میم 2 پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اینڈ خبر۔ مبتدا اور خبر۔ تو تو پہلے کیا آتا ہے، مبتدا کے خبر؟ میم پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ یہ مرکب جاری ہے تو مرکب جاری جو ہے وہ نہ مبتدا ہوتا ہے نہ خبر، بلکہ متعلق
اسم ہوتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا خبر ہوتی ہے تو پھر یا الاف کو متعلق. دیکھ کے تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ جملہ اسمی ہے. ہاں یہ بھی ہے. جی آپ نے تو دیکھنا ہے نا جملہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے. جی. تو اگر یہ تو وہ جملہ حرف سے. اسمی ہے تو مبتدا تو یہ بن ہی نہیں سکتا. ہوں پھر تو میم آگے پھر اگلے ورڈ کو پھر دیکھیں گے. پھر اگلے ورڈ قریشن کو تو دیکھیں ہوتی گے نا، ہے. کیونکہ جی متعلق ہم نے کہا قریشن. تھا کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. جی میم. تو ٹوٹل آگے کو 5 دیکھیں. مرکب ہوتے ہیں، چاروں جی مرکب میم. مبتدا بن سکتے ہیں، مرکب عطفی، اضافی، توصیفی، اشاری. لیکن مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. جی میم. ٹھیک ہے، یا تو وہ متعلق بنے گا، اور اگر کسی وجہ سے اس کی خبر مسنگ ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں قائم اس مقام متعلق خبر کو؟ ہوگا. قائم مقام خبر ہوگا قائم میم. مقام خبر. تو یہ دو چیزیں بن سکتا ہے، یا تو اگر خبر موجود ہے تو یہ متعلق اسم بنے گا، اور اگر خبر نہیں ہے تو ہم اس کو اس کی جگہ پہ بٹھا کے اس کو قائم مقام خبر کہیں گے، لیکن کبھی بھی جی مبتدا نہیں میم. بن سکتا. جی میم. تو اس لیے آپ نے فیصلہ مبتدا کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے، خبر کو دیکھ کے نہیں کرنا ہوتا. جی میم ٹھیک ہے. اب کیونکہ اگلا جو آیت کا ورڈ ہے وہ بھی اسم ہے، اب آپ کہہ اس میں. سکتے ہو کہ اس کو دیکھ کے ہم نے یہ کہا کہ جملہ اسمی ہے. جی میم ٹھیک ہے. جی میم قریشن جو ہے، قریش یہ بھی وہ ہے اسم ہے، تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا، جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ نے کہا یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اب ہم نے اس کو کہہ دیتے ہیں متعلق اسم. ٹھیک ہے، اب ہم نیچے چلتے ہیں. آپ نے ایلاف، الافی اور قریشن. اگلا بچہ ہے جی میرے پاس صفیہ اشرف. آپ نے بتانا ہے بیٹا کہ ان سب کو اب ہم کس طرح سے جملہ اسمیہ بنائیں گے، کس کو کیا بنائیں گے اور کیا کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ بن جائے. قریش اگر پہلے آتا تو وہ پھر تو بنا دیتے ہم آرام سے. اب تو میری سمجھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا بچہ آ جائے سائمہ غفور. آپ بتاؤ اس کو کیا کرو گے؟ صفیہ میں آپ کے اوپر واپس آ رہی ہوں. آپ بتاؤ قریش آپ کو کیا پتہ ہے کہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ میم صفیہ سے قریش میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں. صفیہ اوکے. اس میں اسم ہے، اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت تو جری اس حالت ہے وقت، نا. یا تھوڑی دیر بعد بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی، جب تک لی لگا ہوا ہے تو نہیں بدلے گی. لی سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہی ہوں قرآن کا ایک ورڈ ہے، تو اب اگر یہ زیر والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ہی اس کی یہ حالت ہے، تو 1400 سال پہلے بھی یہی تھی اور 1400 سال بعد بھی یہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا یہ جر والی حالت ہے. ہم نے پڑھا تھا جر والی حالت تو کبھی اسم کی نہیں ہوتی، ہمیشہ پیش والی حالت ہوتی ہے. کتنی وجوہات ہیں جر میں آنے کی؟ مستقل ہم یہ سیکھتے آ رہے ہیں جب سے کورس شروع کیا ہے کہ کسی بھی اسم کی جر میں آنے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں. سسٹم مجھے نہیں پتا. بھول گئے ہو آپ؟ ایک حرف جار کا تو اب آ گیا پتا، باقی نہیں پتا. چلو ابھی غور سے سننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی سائمہ، ٹھیک اب ہے. آپ بتاؤ گے کہ کسی بھی اسم کو جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں اور کیا کیا ہیں؟ میم ہاں جی 4 وجوہات ہیں. اگر تو مرکب جاری ہے اس سے پہلے تو وہ اس کی جار میں جری حالت ہوگی، اور اگر مرکب توصیفی میں اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. ہاں نہیں اور بیٹا آپ لائن سے حروف چلو نا، لائن سے چلو. پہلی وجہ آپ بتاؤ کہ مرکب اضافی پہلی وجہ جر میں آنے کی ہے حروف جارہ. جارا اس جی. طرح سے بتانا اس ہے کے بعد کہ آپ سب سے پہلے دیکھو گے کہ اس کے پیچھے حروف جارہ تو نہیں ہے. جارا جس طرح جی الاف زیر والا تھا تو آپ نے پیچھے دیکھا تو حروف جارہ مل گیا آپ کو، اور آپ نے جی کہا یہ دونوں میم مل کے اب مرکب جاری بنا رہے ہیں. جی. اب قریش کے پیچھے دیکھو حروف جارہ ہے؟ نو میم اس کے نہیں ہے. پیچھے نہیں ہے، یہ وہ پہلی ریزن جمپ نہیں ختم ہو گئی. کرتا وہ. لائن سے آپ کو جی کہا تھا لائن سے چلنا ہے. جی. دوسری سب سے اہم ریزن کیا بتائی تھی؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی.
آپ آپ کو کہا تھا کہ پیچھے اگر کوئی اسم دیکھو گے ہلکا پھلکا ہے. صفیہ آپ نے سنی جی بات؟ پہلی ریزن جی حروف جا رہا ہے، دوسری ہے کہ اگر آپ دیکھو گے کہ اس کے پیچھے والا لفظ اسم ہے اور ہلکا ہے، یعنی کہ نہ اس پہ ال ہے، نہ اس پہ تنوین ہے، نہ اس میں نون اعرابی ہے، یعنی کہ الف نون واو نون یا نون جو ہے وہ بھی غائب ہوا ہوا ہے. اگر ایسا اسم اس کے پیچھے ہے تو پھر یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنا رہے ہیں. صفیہ سمجھ آئی آپ کو؟ ٹھیک. اور مرکب اضافی میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہی جر والا ہوتا ہے. جی. مضاف تو کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، پیش والا بھی، زبر والا بھی، زیر والا بھی، لیکن ہم نے سیکھا تھا کہ مرکب اضافی کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ ہی زیر والا ہوتا ہے. تو اب اصل یہ دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، زیر میں آنے کی. یا آپ نے پیچھے حروف جارہ دیکھنا ہے جو الاف سے پیچھے مل گیا، آپ کو پتا چل گیا یہ مرکب جاری بن رہے ہیں. اب قریش پھر آپ کو زیر والا اسم ملا، آپ نے پیچھے سب سے پہلے نمبر لائن سے چلنا ہے. حروف جارہ دیکھا، نہیں ملا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پیچھے والا اسم ہلکا پھلکا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو ٹھیک ہے. الاف ہلکا پھلکا صفیہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ یہ تو ہلکا پھلکا ہی لگ رہا ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، نون بھی نہیں ہے. ہے. ٹھیک تو ہے. آپ یہ دونوں مل کے کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ٹھیک ہو گیا. اب مرکب اضافی بنائیں گے، یہ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی میں پہلا والا کیا کہلاتا ہے؟ الاف کیا کہلائے گا؟ مضاف. مضاف. اور دوسرا والا کیا کہلائے گا؟ قریش. مضاف الیہ. مضاف الیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی. جی. اب آپ پیچھے جاؤ گے، ہم نے کہا تھا کہ اب آپ نے تو کہا تھا الاف لام زیر لی کے ساتھ مل کے مرکب جاری بنا رہے، تو میں نے یہ سکھایا کہ جب ایک لفظ دو مرکبات کا حصہ بن رہا ہو، یعنی کہ الاف لی کے ساتھ مرکب جاری بن رہا ہے اور الاف قریش کے ساتھ مرکب اضافی بن رہا ہے، جب ایسی سچویشن آ جائے تو ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف صفیہ چلتے ہیں. پہلے ہم ٹھیک ہے. مرکب اضافی بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے. اس مرکب اضافی کو اب ہم لی کا مجرور اسم کہیں گے. یعنی ٹھیک کہ ہے. پہلے اب یہ حروف جارہ، حرف جارہ لی ہے، اور اس کے بعد یہ اس پورے مرکب اضافی کو ہم کہیں گے مجرور اسم. بات سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ آخری والا مرکب پہلے بنتا ہے اور اس کے ٹھیک بعد ہے. والا پہلے والا بعد میں آتا ہے. یہ الٹا چلتا ہے. اس کا قاعدہ ہے کہ جب بھی آپس میں کنیکٹڈ مرکب ہوں آپ کے پاس، یعنی کہ ایک لفظ جو پیچھے والے مرکب کا بھی حصہ ہو اور اگلے والے مرکب کا بھی حصہ ہو، تو ہم جملے کو آخر سے پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پہلے ہمیں مرکب اضافی بنانا ہے، اس کے بعد اس مرکب اضافی کو لے کے مرکب جاری بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کہیں گے مجرور مرکب جاری، یعنی کہ تینوں لفظ مل کے اب مرکب جاری بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اب متعلق بنے گا کسی بھی چیز کا. اس کا مطلب ہے اصل لفظ تک تو ہم ابھی بھی نہیں پہنچے. یہ پورا کا پورا جملہ آیت نمبر 1 جو ہے ابھی بھی مرکب جاری بنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کے لیے آیت نمبر 2 دیکھنی پڑے گی کہ آیت نمبر 2 کیا ہے. پھر ہم دیکھیں گے یہ کس کا متعلق بن رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تک ہم مبتدا تک تو پہنچے ہی نہیں ہے، مبتدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب تو قریش جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بن گیا اس پورے مرکب جاری کا. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ سب کو؟ جی میم. لی جی الاف یعنی قریشین یہ پورا کا پورا مل کے مرکب جاری بن رہا ہے جو کہ متعلق بن رہا ہے. اب ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کس کے متعلق بن رہا ہے. آگے والے جملے کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ بعد والا جو آیت نمبر 2 ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. اسمیہ ہوا تو ہم متعلق اسم کہیں گے اس پورے متعلق
کو، اور اگر فیلیا ہوا تو ہم اس کو متعلق فیل کہیں گے. اس کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا ابھی تک سٹارٹ میں ایک مرکب جاری بن گیا اور متعلق بن گیا. اب ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کس کے متعلق ہے. اب ہم اگلے جملے پہ جاتے ہیں. اگلا جملہ میرے پاس کیا ہے؟ ایلافہم. ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. اب ایلافیہم کیا ہے؟ یہ ویسے فعل ہے. یہ فعل ہے. کیسے پتا چلا فیل ہے؟ ایلاف ٹیچر بولا تھا آپ نے. نہیں پھر تو یہ اسم ہے. مزید ٹھیکا ہے ٹیچر، کیونکہ اس کے نا لام کلمے کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ تفاعل سے ہے. اچھا، ایلافہم. اس کا مادہ الف لام فا، تو لام کے بعد الف آ رہا ہے تفاعل کا. ٹھیک ہو گیا. ایلافی تو پھر مفعلہ کا یہ پھر زیر میں کیوں ہے؟ ایلافی کوئی فعل کبھی زیر میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں. میم اسم ہم ہی نے تو ہے. کہا اس سب کبھی فعل کبھی زیر میں ہو ہی نہیں سکتا. جس میں ضمیر لگا ہوا ہے ساتھ میں نا. ٹھیک ہے. ہم نے ضمیر کے ساتھ دوست پڑھے تھے نا. ہم نے کہا تھا اسم پلس اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے اور فعل بھی کے ساتھ بھی اس میں ضمیر آتا ہے. اگر یہ فعل کے ساتھ ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پورا جملہ فعلیہ ہوتا، فعل بالفاعل ہوتا، اور پھر ہے جو ہے ہمیں پتہ ہے فاعل بن کے کبھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ فاعل بن کے ہمیں نظر آ ہی نہیں سکتا، ہڈن ہوتا ہے. یہ فائل جو ہوتا ہے ہوم ہیم کا، یہ آپ کا ضمیر مستتر ہے جو کہ ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اسی صورت میں نظر آتا ہے اگر یہ مفعول بن رہا ہو. تو ایلافی کیا کوئی فعل بالفاعل ہے؟ ٹیچر اسم ہوا پھر یہ جی اسم ہوا پھر یہ اسم ہی ہے، بالکل مجرور جی اسم ہے. ٹھیک ہے، جی. تو یہ لفظ جو ہے ابھی بھی اسم ہے. ای لا فی، اور ہم نے کہا تھا اسم پلس اس میں مجرور جب بھی ہو، اسم پلس اس میں ضمیر، تو ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ مرکب اضافی. بالکل درست ہو گیا. جب بھی اسم پلس اس میں ضمیر آتا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ کچھ بھی اور نہیں بن سکتا، صرف وہ مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہر دفعہ لازمی نہیں کہ میں مضاف اور مضاف الیہ لکھوں. ٹھیک ہے، اوپر لکھ دیا مضاف مضاف الیہ. اضافی میں اب آپ کو خود پتہ ہے کہ پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. بس اب میں اس کو مرکب اضافی لکھ رہی ہوں. اتنے بڑے تو ہو گئے ہو نا آپ لوگ اب. ٹھیک ہے، اب ایلافہم یہ آپ کا ہو گیا مرکب اضافی. پہلا تھا مرکب جاری، اب بن گیا مرکب اضافی. اب کس سے جملہ شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے. اسم سے. ٹھیک ہے، اسم سے. ٹیچر ہم اس کو الافی کا جو زیر آیا ہے ہم اس کو اس طرح سے بولیں گے کہ جس طرح سے لئی نے جو لام زیر لی نے الافی کو زیر دیا تھا، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ استاد اگر زیر والا ہو تو پھر آگے سے شاگرد بھی اس کے زیر والے ہوں گے، تو اسی لیے پھر یہ زیر والا آیا ہے، اس طرح بولیں گے ابھی ہم الافی. اس کو ابھی ہم کنیکٹ کریں گے. ابھی ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے کہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم پہلے الاف کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ نے جس نے بتایا تھا بالکل درست بتایا تھا کہ یہ باب افعال سے ہے. مفعلہ. افعالن، افعالن. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اس کے اگر میں اس کا اسم مصدر بناؤں تو کیا بنے گا؟ جی اف میم ایلافن. ای کیسے ہوا؟ ایلا
اس मैम کا इस इसका है ना रूट वर्ड क्या है? इसलिए इलाफ का रूट वर्ड क्या है? अली हमजा फा हमजा लाम फा। हमजा लाम फा। हमजा बिल्कुल, लाम फा। इसका है हमजा लाम और फे। ठीक हो गया? जी अच्छा, आज एक और रूल भी आप पढ़ लोगे। इसकी मैं माजी बनाती हूँ तो कैसे बनेगी? बाबे फाल पे डाल के इसकी माजी क्या बनेगी? टीचर, पहला तो जबर वाला होगा, दूसरा अलिफ साकिन होगा तो मद्दा बन जाएगी ना। लफा मैम बन जाएगा फिर। अभी मैं कोई आपसे तजवीद नहीं पढ़वा रही, अभी मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ कि इसका क्या माजी बनेगा। लफ आफला इलाफा। आलाफ फाला आलाफ आलाफ। माजी में तो सारी जबरें होंगी ना फिर। जी सारी आलाफ जबरें होंगी ना, लेकिन आपका ये आलाफ। इसका तारुफ किस ग्रुप से है? हम साकिन ग्रुप से है कि नहीं है? जी जी तो फिर साकिन कहीं नहीं मैम होना है इसमें। नहीं, इफ़ाल जो बताया तो वो तो हमजा कतई है ना, वो तो आलाफा नहीं देंगे। आलाफा। आलाफ आहलफा, आलाफ। अच्छा। आहलफा, यानी कि फे कलेमा आपका साकिन है, बाकी सब पे जबरें हैं। आहलफा, जी ठीक है। अब उसके बाद आप इसको जब इसका मस्दर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? इफ आलुन, तो क्या बनेगा? आफाल इलाफ इलाफुन। हमजा कहाँ चला इलाफुन गया है? हमजा आप लोग क्यों खाते जा रहे हो बार बार? या क्यों लेके आ रहे हो? हमजा है यहाँ पे लिखा हुआ। जी जी इलाफुन। इहलाफुन, इलाफुन। ठीक है। अब जिस तरह हमने बहुत सारे कायदे पढ़े थे, उसी तरह एक कायदा है ये, जो कि अभी थोड़ा सा तजवीद का यहाँ पे जिक्र किया उन्होंने, कि हमजा जिस तरह हमने अलिफ वाओ या के कायदे सीखे हैं ना, जो कि हरूफ इल्लत हैं, उस तरह हमजा के भी कुछ कायदे हैं। इंशाल्लाह जो हमने वेडनेसडे को कोर्स शुरू करना है, उसमें ये सारे कायदे पढ़ाए जाएंगे। मैं सिर्फ दिसंबर का महीना इसलिए गुजार रही हूँ कि समर विंटर वेकेशंस हो गई हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं या मेहमान आ रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप दिसंबर के बाद जनवरी से शुरू करें। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा गैप आ गया है। तो हमजा का कायदा क्या है कि अगर दो हमजा एक साथ मिल जाएं, पहला भी हमजा है बाबे इफ़आल का और दूसरा हमजा है मादे का, तो जब दो हमजा मिल जाएं, तो अगर उसके नीचे जेर है पहले हमजा के नीचे और दूसरा साकिन, तो उसको हम या से बदल देते हैं। ठीक है, दो हमजा जब भी इकट्ठे आएंगे, दूसरा हमजा साकिन और पहला हमजा हरकत वाला, तो जो भी पहली हरकत है उसके मुताबिक दूसरे हमजा को बदल दिया जाएगा। अब यहां हमजा के नीचे जेर है, तो सेकंड हमजा को या से बदल के हम कह देंगे ईलाफ। क्या कह देंगे? ईलाफ। इलाफ ईलाफुन। इसी तरह अगर आपको याद होगा, आमना, आमना हमने पढ़ा था अमन वाला, तो वो भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस अलिफ के ऊपर एक और खड़ी जबर आती है, आमना, तो इसका रूट वर्ड क्या है? हमजा मीम नून। जब ये बाबे इफाल में आता है तो क्या बन जाता है? पहला हमजा हरकत वाला, दूसरा हमजा साकिन, मना, तो क्या हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जबर है, तो इस दूसरी जबर को हमजा को हमने अलिफ से बदल दिया, तो अलिफ अलिफ मिलके क्या बन गया? खड़ी जबर, खड़ा अलिफ, दो अलिफ हो गए ना। पहला हमजा है और दूसरा उसके ऊपर अलिफ खड़ा कर दिया हमने, तो आपको ऐसे नजर आता है मना। समझ आई है बात? और इसी तरह अगर हमजा पहले हमजा पे पेश हुआ और दूसरा हमजा साकिन हुआ, तो वो वाव से बदल जाएगा।
او. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ जी मैम جی میم ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اصل میں اس کا مادہ تھا حمزہ لام فے، لیکن اس حمزہ کے قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے علاج کے بعد یہ بن گیا ایلاف. تو اب یہ اسم مصدر ہے بیسیکلی. کیا ہے یہ؟ پہلا والا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم مصدر. کلیئر ہے؟ یہ جی والا جو ہے پہلا. میم لیکن یہاں پہ ای لا کے ساتھ الف بھی تو آ رہا نا. کون سا الف آ رہا ہے؟ میم یہ آپ نے لکھا ہے نا ایلافن، تو یہ الف بھی تو آ رہا نا. اچھا تو یہاں پہ بھی ایلاف میں الف ہے نا، ایلافی. ورڈ کو دیکھو نا غور سے. میں نے دیکھا ہے اس پہ کھڑا زبر ہے تو وہ الف ہوا نا، لیکن یہ کہاں سے آیا یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بس. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کس والے الف کی بات کر رہے ہو. وہ باپ کا ہے نا افعال. کلثوم نہیں میم، دوبارہ بولو آپ کس لام الف کی بات کر رہے میم ہو. میم لام کے ساتھ الف ہے نا. ابھی آپ نے یہ دو لکھے نا، ایک تو آپ نے دو حمزہ کی شکل لکھی نا ای جی لافن، پھر آگے اس کو یا میں بدل دیا ای لافن، تو لام کے ساتھ جو پہلے الف بیٹا ہے اسم کا کیا پہلا جو باب ہے اس کا کیا نام ہے؟ افعال تو آئین کے بعد الف نہیں آ رہا. ہے، تو یہ وہ الف ہے. میں بس یہی پوچھنا چاہ یہ رہی ہوں نا، مجھے نہیں آپ کو کہ یہ ابھی میں نے پہلا والا کلاس آپ نے اٹینڈ کیا ہے، اس میں آپ کو اسم مصدر جی، بنانا سکھایا ہے. تو میں نے کیا طریقہ بتایا ہے تو کہ سیم آپ نے نیم پہ باپ آئے کا گا. نام لکھنا ہے اچھا اور اچھا جو اچھا فی آئین ٹھیک ہے، نام ہے یہ اس اسم کی جگہ مصدر آپ کے نے بعد نئی مادے کو ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی میم یہ اسم مصدر ہے اس لیے. جی جی اسم مصدر ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ مضاف ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بن گیا مرکب اضافی. اب مرکب اضافی بن کے یہ کیا بنے گا؟ اب ہم اگر اس کو لیتے ہیں کہ ابھی اگر یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو اب کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جی میم اسم سے شروع ہو رہے ہیں. جی اسم سے شروع ہو رہا ہے. اب اس پورے مرکب اضافی کو اب ہم اسم سے تو شروع ہو رہا ہے. اب یہ بڑا اچھا سوال تھا پیچھے کسی نے کیا کہ یہ اسم مجرور کیوں ہے. ہم نے ریزنز پڑھی کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی. ٹھیک ہے. اگر یہ اسم مصدر ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اسم کو تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جی لیکن جی یہ تنوین کے ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے. لیکن یہ زیر میں کیوں ہے؟ کیا اس الافی سے پہلی وجہ جو ہم نے سیکھی حروف جر ہے؟ نو میم. نہیں ہے. دوسری ریزن سیکھی کہ کیا اس سے پہلے کوئی ہلکا پھلکا اسم ہے جس کی وجہ سے مضاف الیہ بن رہا ہو؟ اس کے پیچھے قریشن ہے، کیا وہ ہلکا پھلکا اسم ہے؟ نہیں میم تنوین والا ہے. دوسری ریزن بھی چلی گئی. کیا اس سے پیچھے مرکب عطفی بن رہا ہے؟ واؤ یا او ہے؟ نہیں. تیسری ریزن چلی گئی. چوتھی اور آخری ریزن ہم نے کیا پڑھی تھی کہ کیا اس سے پیچھے موصوف ہے جس کی وجہ سے اس کی صفت زیر والی ہے؟ دیر والی ہے. صرف یہ ٹوٹل 4 ریزنز پڑھی ہیں ہم نے زیر میں آنے کی. یا پیچھے حرف جر ہو، یا وہ اس کے پیچھے مضاف ہو ہلکا پھلکا اسم، قریشین ہلکا پھلکا بھی نہیں ہے، یا مرکب عطفی بن رہا ہو، وہ بھی نہیں بن رہا. اور آخری وجہ یہ تھی کہ اگر پیچھے موصوف زیر والا ہے تو آگے اس کی صفت بھی زیر والی ہوتی ہے. تو کیا یہ قریش کی صفت بن رہی ہے؟ بن جی رہی ہے. کیا ہم میم نے یہ ورڈ قریش کو پڑھا فٹ ہوا.
پہلے والے جی جملے کا ٹیچر ترجمہ کیا تھا، اس کا ہم پہلے ترجمہ کر لیں. پہلے جملے کا لی الافی قریش، کیا مطلب ہے اس کا؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا آرام کے لیے. قریش کو مانوس کرنے کے لیے. اب قریش ہے ایک اسم، اس کو مانوس کرنے کے لیے. اب اسی قریش کی کیا آگے صفت ہے؟ الافہم کا مطلب کیا ہے؟ مانوس کرنا انہیں. انہیں مانوس کرنا. کیا یہ صفت ہے انہیں مانوس کرنا؟ ان سب کو مانوس نہیں کرنا کیا یہ قریش کی نہیں صفت ہے؟ نہیں میم سے تو نہیں لگتی. صفت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں ایک 5ویں ریزن آج دینے لگی ہوں، اس کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کرو کہ یہ کیوں زیر والی ہے. اس کو کہتے ہیں بدل. کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے ویسے پڑھایا ہوا ہے. بدل کہتے ہیں کہ کسی کا ایکولنٹ. مثلا بدل کی پھر آگے کچھ اقسام ہیں، اس کو کہتے ہیں بدل الکل. وہ میں انشاءاللہ بدل کا ٹاپک علیحدہ کرا دوں گی، ابھی صرف لکھ لو. یہ ہے بدل الکل. بدل کی آگے ٹائپس ہیں. بدل سے کیا مراد ہے؟ ایک نئی ٹرم آج آپ سیکھ رہے ہو کہ ایکولنٹ، برابر. مثلا میں کہتی ہوں شیخ صاحب نہیں آئے، شیخ امجد. ٹھیک ہے، شیخ امجد. یا میں کہتی ہوں راجہ جمیل. اب میرے گھر مہمان آئے ہیں، ملازم آ کے کہتا ہے جی باجی جی شیخ صاحب آئے ہیں، یا وہ آ کے کہتا ہے جی امجد صاحب آئے ہیں. دونوں ایکول ہیں کہ نہیں؟ جی ایکول ہے. میں کہتی ہوں اکثر ہم لوگ راجہ کہلاتے ہیں، تو اکثر میرے بچوں کو بھی اور میرے خاوند کو بھی زیادہ تر لوگ راجہ صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، راجہ کر کے بات، کیونکہ باہر بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر سر نیم کا استعمال کرنے کا رواج ہے. اب وہ کہیں گے راجہ صاحب آپ بیٹھ جائیں راجہ صاحب. تو اب وہ راجہ صاحب کہیں یا وہ جمیل صاحب کہیں، دونوں ایک دوسروں ایک کے ہی. بدل ہیں کہ نہیں بدل؟ جی جی ایک یہ ہی بات بدل ہے. الکل ہے، یعنی کہ مکمل بدل ایک دوسروں کا. اسی طرح میں کہتی ہوں ڈاکٹر نواز. اب میں کہوں ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ادھر بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب پلیز آپ مجھے پہلے دیکھ لیں. اب میں ڈاکٹر کہوں یا نواز صاحب کہوں، دونوں ایک دوسروں کے بدل ہیں کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بدل. تو جو کسی ایک نام پیچھے گزر چکا ہو، اس کا ایکولنٹ کوئی آگے اسم آ جائے، اسی کا بدل، تو اس کو کہتے ہیں جو بالکل مکمل اس کا ریپلیسمنٹ ہے. یعنی کہ اسی ڈاکٹر کو نواز کہہ رہی ہوں اور اسی نواز کو ڈاکٹر کہہ رہی ہوں. یہ ہو گیا بدل الکل. ٹھیک ہے، پھر بدل کی اور اقسام بھی ہیں، لیکن یہاں پہ مکمل بدل جو ایک دوسروں کا ہوتا ہے وہ ہے. تو جو بدل آتا ہے کسی ایک اسم جو گزر چکا ہے، اس کا جو بدل آتا ہے تو وہ بالکل اسی اعرابی حالت میں ہوگا جو جس کا وہ بدل ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک بات سمجھ آئیے؟ سمجھ آ گئی. اور جی میم. جس اسم کا وہ بدل ہوتا ہے، یعنی پہلے الافی ہے تو پھر بھی الافی آنا تھا. جی جس اسم کا بدل ہے وہ کہلاتا ہے مبدل منہ. مبدل. اب مبدل میں بدل کا ورڈ آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو؟ ویسے ایسے ایک دم لگے گا مشکل سا ورڈ. میم اضافی ہے اسم کے لیے، آگے بدل کا ہی ورڈ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بدل کو صرف بدل سے پہلے میم پہ منہ لگا دینا ہے، اسم اضافی. مبدل من کسے کہتے ہیں؟ سے. ہو اس سے، یعنی کہ جس سے بدلا گیا ہے اس کو
اس کا بدل۔ مبدل، اس کا بدل. بات سمجھ آئیے؟ جی سمجھ آ گئی ہے۔ مبدل یعنی کہ بدل والا، منہو جس سے بدلا جا رہا ہے، جس کا آگے بدل ہے وہ بدل الکل کہلا رہا ہے. اور جس اسم کا وہ بدل ہے، یعنی کہ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ہم یعنی کہ نواز کو ہم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تو نواز ہو گیا مبدل منہو اور اس کا بدل ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسروں کے بدل الکل مکمل ایک دوسروں کے بدل ہیں. میم مجھے نا یہ بتائیں بدل الکل آئے گا ڈاکٹر کو کہیں گے اگر آپ اصل میں تو اس بندہ تو پہلے نواز تھا نا، بدل الکل کس کو کہیں گے میم؟ جس کا وہ ایکویلنٹ ہے. نواز تو وہ میم پیدا ہی ڈاکٹر نواز ہوا تھا نا، ڈاکٹر تو وہ بنا آ کے کوئی 25 26 27 سال میں. اس کی اصل کیا مبدل ہے؟ منہو میم یہاں سے مبدل سمجھ ساری آئی ہے، مبدل منہو کو کہیں گے ہم کیا؟ اور آپ نے کہا بدل الکل کس کو کہیں گے؟ بدل الکل ہے کہ جو اس کی بعد میں ریپلیسمنٹ آئی ہے. آپ تو اپنے جملے کی طرف رہو نا، ڈاکٹر صاحب نواز صاحب پہ نہ جاؤ نا، ہاں وہ جی، تو سمجھانے کے جو لیے جو تھا. جو جملہ کی ریپلیسمنٹ جو اس کی جگہ پہ یوز ہوا ہے وہ والا وہ وہ بدل بدل الکل الکل ہے، ہوگا. بدل ہے. آپ نے وہاں کل شل پہ نہیں جانا، اس کی فردر پہ نہیں جانا، صرف بدل ہے. اچھا جی. پہلے جو لی الاف آ چکا اسی کا بدل یہ دوبارہ آ گیا، کیونکہ اس کا اچھا بدل ہے جی. تو اس لیے یہ بھی مجرور ہے الافی. میم ایلافہم ایلافی کا بدل ہے. جی، الافی کا ٹھیک ہے میم. بدل، یہ اگلا الافی بھی اس پچھلے الافی کا بدل ہے. کیونکہ آپ نے جملہ بنانا ہے نا، اب تو جملے میں کچھ بن ہی نہیں رہا. آپ اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور وہ خبر تو نہیں بن رہی نا، اس لیے ہمیں اس کو ایسے کرنا پڑ رہا ہے. ابھی ہم اینڈ پہ دیکھیں گے کہ بنتا کیا ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں جی. یہ بن گیا مرکب اضافی. اب آگے اگلے جملے پہ چلتے ہیں. ایلافی ہم کے بعد رحلت الشتائی، رحلتا. کون سا بچہ رہ گیا؟ نازیہ ذوالفقار، آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ جی میم یہ بھی ہلکا پھلکا اسم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، ہلکا پھلکا اسم ہے رحلتا. اسم کیسے پتا چلا؟ کون سی نشانی ہے اسم کی؟ نہ تو الف لام لگا ہوا ہے پیچھے، نا ال نہیں اسم کی لگا ہوا. نشانی بیٹا پوچھی ہے، اسم کی نشانی کیا ہے؟ اسم کی نشانی جی، اس میں اسم کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلا کہ اسم ہے فعل نہیں ہے؟ اچھا لفظ کو دیکھ کے بتاؤ نا بیٹا، اس میں نشانی تلاش کرو. رحلتا. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ را ہا لام. اضافی کیا ہے اس میں؟ ہاں جی گولتا. تو گولتا جی کبھی جی فعل میں آتا ہے؟ نہیں نہیں اس کے نہیں لیے آتا استعمال جی. ہوتا ہے. یہ مؤنث اسم کے لیے. تو پھر اسم کے لیے ہوتا ہے نا، مؤنث اسم کے لیے ہوتا ہے. مذکر کو ٹھیک مؤنث بنانا ہو تو ہم آخر میں گولتے لگا دیتے ہیں. جی تو یہ اسم کی نشانی ہے نا بیٹا اس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو جی اب جی یہ جو ہے ہلکا پھلکا ہے، آپ نے کہا نا اس پہ آلہ نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، جی تو پھر ہلکا پھلکا ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ مضاف. پھر مضاف بن گیا. اب دیکھو مرکب ہی بنی جا رہے ہیں، ابھی تک ہم کسی صحیح چیز پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. اور جب یہ مضاف ہے تو مضاف کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ضرور ہوتی ہے جو کہ آگے ہے بالکل، اگلے سے. ال اور الشتا. الشتائی. بالکل ٹھیک ہو گیا، الشتا ای. یہ ہو الشتائی، یہ ہو گیا مجرور اسم. لیکن آپ نے دیکھا اس کے فوراً بعد واو آ گیا. واو تو کیا ہوتا ہے؟ واو ہو تو پھر پیچھے والا معطوف علیہ حرف عطف ہے نا وہ ملا رہا ہے، اور آگے بالکل. والا تو اس الشتائی کو ہم کہیں گے
मातूफ इलई। बिल्कुल, इसको हम लेंगे मातूफ इलई, मातूफ अलई, और इसके बाद जो है वाव आ गया हरफ अतफ, और इसके बाद क्या है? इसके बाद मातूफ इसम है, मातूफ अस्सैफ, सैफ। ये भी आपने देखा मजरूर है, जी और हमने मुरक्कब अतफी में भी पढ़ा था ना कि जो भी मातूफ इलैही होता है कितनी चीजों में वो फॉलो करता है मातूफ उसको। उसमें फॉलो करेगा इसको वुसत को। वुसत को दोनों अल के साथ हैं, और दूसरी और दूसरी जो है एराब। एराब। तो आपने देखा क्योंकि मातूफ हमने कहा था ना जेर वाली वजह हमने देखनी है कि जेर में क्यों है। तो अशिता क्यों जेर में है, उसके पीछे हल्का फुल्का इसम है, इसका मतलब है वो मुजाफे इलैही है, ठीक है। और फिर आपने अस्सैफ को देखा जेर वाला, वो क्यों है? क्योंकि उसके पीछे हरफ अतफ आ गया, क्योंकि उसका मातूफ इलैही जेर वाला है, तो ऑटोमेटिकली मातूफ को भी जेर में जाना पड़ा। आपको सारी रीजंस मिल रही है ना इस एक आयत के अंदर? जी हरफ जारा वाली भी मिल गई, यहाँ पे मुरक्कब अतफी वाली भी मिल गई, और मातूफ ये मुरक्कब इजाफी वाली भी मिल गई, ठीक है। तीन वजह आपको जेर की यहाँ नजर आ रही हैं। और आज आपने एक पांचवी वजह भी पढ़ ली बदल की। जो भी मुब्दल मिन्हू की एराबी हालत होती है तो बदल को भी वैसी ही एराब लेनी होती है, क्योंकि उसका बदल है ना, मुकम्मल बदल। मैम ये तो फिर भी सारे मुरक्कबात ही बन रहे हैं। जी इंटरेस्टिंग बात है ना। फिर अब हम देखेंगे, अभी यहाँ पे सूरत खत्म तो नहीं हो गई ना, तो आज हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। ये जी बन गया यानी कि अभी भी मैम हम मुरक्कब अभी भी हम अतफी। मैम इसको कुछ कह नहीं सकते कि जी जुमला इस्मिया है या फेलिया है। बिल्कुल, अब ये मुरक्कब अतफी बना पहले, ठीक है। आपको मैंने कहा था ना, एक लफ्ज अगर दो मुरक्कबात का हिस्सा बन जाए, अशिता मुरक्कब अतफी का भी हिस्सा है और अशिता मुजाफे मुरक्कब इजाफी का भी हिस्सा है, तो फिर हम कहाँ से शुरू करते हैं? पीछे से, एंड से। एंड से हम पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले मुरक्कब अतफी बनाना है कि पहले मुरक्कब इजाफी बनाना है? मुरक्कब अतफी। अतफी। बिल्कुल, अशिताई व सईफ को हमने मुरक्कब अतफी बना के अब हम रिहलता को लेंगे। मुरक्कब इजाफी। रिहलता मुजाफे और मुरक्कब अतफी मुजाफे इलैही है। फिर ये सारा मुरक्कब इजाफी बन गया। जी, और ये मिल के बन गया मुरक्कब इजाफी। वसैफ तक। जी, रहलत शिताई व सईफ तक, जी ठीक है। मुरक्कब। तो ये बन गया। अब पहला जो है हमारा ली इलाफी कुरैश, ये हमारा बन गया है मुतालिक, और इलाफिहिम रहलत शिताई व सईफ, ये अब हम आगे जाके देखेंगे क्या बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी अगली आयतें हमने नहीं पढ़ी। इसका हम भी फिलहाल तर्जमा कर लेते हैं। पहले वाले हिस्से का क्या तर्जमा था? मानूस करने के लिए कुरैश को, यानी कुरैश को मानूस करने के लिए, कुरैश को मानूस करने के लिए, मानूस करने के के लिए लिए मानूस करना उन्हें सफर से, सर्दी के और गर्मी के, यानी सर्दी और गर्मी के सफर से मानूस करना। बिल्कुल ठीक है। सर्दी और अच्छी तरह सर्दी और वसैफ गर्मी गर्मी और रहना सफर। जी के
सफर सफर से से मानूस करना, उन्हें मानूस करने के लिए जी, कुरैश को, के लिए। ठीक हो गया? जी, चलें जी, आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ क्या बन रही है, किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वो होता है ना कि आप एक सस्पेंस छोड़ देते हो अगली किस्त में के मैम लिए। मेरा मेरा मेरे मैम मैं कुछ पूछूं? जी ज़रूर। मैम जी देखिए आपने कहा